نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. صدق الله العلي العظيم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت عطا کی جہانوں پر، واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا يقبل منها عدل، اور نہ ہی اس دن اس کی طرف سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ سفارش اس کو فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی پر انعامات کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے شروع ہوا ہے، جہاں سے 5واں رکوع شروع ہوا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور اس کے بعد اگلا رکوع کے اندر تقریباً یہی دو آیات کریمہ ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ گزر چکی ہیں، آیت نمبر 47 اور 48، اور یہاں پر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کی پر ہونے والے تمام انعامات کا اور ان کی طرف سے جو ان کی سرکشیاں اور نافرمانیاں ہوتی رہیں مختلف ادوار میں، ان کا تذکرہ فرمایا۔ خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بنی اسرائیل والوں نے جو نافرمانیاں کی ان کا تذکرہ خصوصی طور پر ذکر کیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جادو کے عنوان سے جو انہوں نے کوتاہیاں کی اس کا ذکر فرمایا، اور یہاں آخر میں آ کر پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرما کر اپنے انعامات اور اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ گویا کہ ساری تفصیل بیان فرمانے کے بعد اب آخر میں آ کر خلاصے کے طور پر دوبارہ ان چیزوں کا اعادہ کیا گیا۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اور یہ آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ دراصل ایک نسل کا نام ہے، اور یہ وہ نسل ہے کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہلاتی ہے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل ایک نسل ہے کہ جس نسل کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا، ایک لمبی نسل ہے، صدیوں تک اس نسل کا زمانہ رہا ہے، صدیوں تک اس کا عروج بھی رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی ہے۔ یہ نعمت خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نسلوں کے اندر توحید کا علمبردار بنایا تھا، توحید کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور دوسرے یہ کہ اس بنی اسرائیل کی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ انبیاء بھیجے تھے، یہ بھی ایک انعام تھا۔ اور آگے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت عطا کی۔ سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمانے سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی نسل تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنی نسلیں گزری ہیں، ان تمام نسلوں اور قوموں کی پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کی پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو العالمین سے مراد ہے وہ زمانے اور وہ ادوار کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، فرمایا کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کام نہ آئے گا۔ یہ کام نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایمان تو ایک آدمی لایا ہو اور نجات کسی دوسرے کی ہو جائے، ایک کا ایمان دوسرے کے کام آ جائے، یا اعمال صالحہ تو ایک آدمی نے کیے ہو اور نجات کسی دوسرے کی ہو جائے، ثواب دوسرے کو مل جائے، فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ ولا يقبل منها عدل، اور کسی انسان سے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ فدیہ قبول نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کو یہ کہا جائے کہ تم اتنے پیسے جمع کرا دو اور اتنا جرمانہ جمع کرا دو اور تمہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں،
غالب تو وہاں پر کسی کے پاس یہ نقدی یا سونا چاندی یا کرنسی وغیرہ ہوگی نہیں، اور اگر فرض کیا کہ ہو بھی تو وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ آدمی رشوت دیتا ہے یا پیسے دیتا ہے اور اپنا جان چھڑا لیتا ہے یا اپنا کام نکلوا لیتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اور ولا تنفع شفاع، اور اس کو فائدہ نہیں دے گی سفارش۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کسی کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ ہاں ایمان ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارش دوسرے کو فائدہ دے گی۔ اور چونکہ ان لوگوں نے یہود و نصارہ نے یہ نظریہ بنا رکھا تھا کہ ہم تو چونکہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، لہذا نبی ہماری سفارش کر لیں گے اور ہم ویسے ہی چھوٹ جائیں گے، ہمارا عقیدہ اور عمل چاہے ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرما دی، فرمایا کہ ایسے سفارش کام نہیں آئے گی۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ مدد کی جائے گی، یعنی اس کے علاوہ بھی اور کوئی مدد کی صورت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر، واتقوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہ آئے گا، ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی اس کی طرف سے فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا تنفعها شفاعہ، اور نہ ہی اسے سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔